واس نواں باب۔ ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی، اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانش مند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہے۔ سب کچھ انسان کے سامنے ہے، لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت۔ سب کچھ سب پر یکساں گزرتا ہے، صادق اور شریر پر، نیکوکار اور پاک اور ناپاک پر، اس پر جو قربانی گزرانتا ہے اور اس پر جو قربانی نہیں گزرانتا۔ ایک ہی حادثہ واقعہ ہوتا ہے، جیسا نیکوکار ہے ویسا ہی گنہگار ہے، جیسا وہ جو قسم کھاتا ہے ویسا ہی وہ جو قسم سے ڈرتا ہے۔ سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں، ایک صبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے۔ ہاں، بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں حماقت ان کے دل میں رہتی ہے، اور اس کے بعد مردوں میں شامل ہوتے ہیں۔ چونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے امید ہے، اس لیے زندہ کتا مردہ شیر سے بہتر ہے، کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے، اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں، کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے۔ اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہو گئے، اور تا ابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بخرا نہیں۔ اپنی راہ چلا جا، خوشی سے اپنی روٹی کھا اور خوش دلی سے اپنی مے پی، کیونکہ خدا تیرے اعمال کو قبول کر چکا ہے۔ تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو اور تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے۔ اپنی بطالت کی زندگی کے سب دن جو اس نے دنیا میں تجھے بخشی ہے، ہاں، اپنی بطالت کے سب دن اس بیوی کے ساتھ جو تیری پیاری ہے عیش کر لے، کہ اس زندگی میں اور تیری اس محنت کے دوران میں جو تو نے دنیا میں کی، تیرا یہی بخرا ہے۔ جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر، کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم، نہ حکمت۔ پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دوڑ میں تیز رفتار کو سبقت ہے، نہ جنگ میں زوراور کو فتح، اور نہ روٹی دانش مند کو ملتی ہے، نہ دولت عقل مندوں کو، اور نہ عزت اہل خرد کو، بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے، کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا۔ جس طرح مچھلیاں جو مصیبت کے حال میں گرفتار ہوتی ہیں، اور جس طرح چڑیاں پھندے میں پھنسائی جاتی ہیں، اسی طرح بنی آدم بھی بدبختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں حکمت ہے، اور یہ مجھے بڑی چیز معلوم ہوئی۔ ایک چھوٹا شہر تھا اور اس میں تھوڑے سے لوگ تھے۔ اس پر ایک بادشاہ چڑھایا اور اس کا محاصرہ کیا، اور اس کے مقابل بڑے بڑے دمدمے باندھے، مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشور مرد پایا گیا، اور اس نے اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا۔ تو بھی کسی شخص نے اس مسکین مرد کو یاد نہ کیا۔ تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے، تو بھی مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے، اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی۔ دانشوروں کی باتیں جو آہستگی سے کہی جاتی ہیں، احمقوں کے سردار کے شور سے زیادہ سنی جاتی ہیں۔ حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے، لیکن ایک گنہگار بہت سی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ آمین۔ واس 10واں باب۔ مردہ مکھیاں عطار کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں، اور تھوڑی سی حماقت حکمت و عزت کو مات کر دیتی ہے۔ دانشور کا دل اس کے دہنے ہاتھ ہے، پر احمق کا دل اس کی بائیں طرف۔ ہاں، احمق جب راہ چلتا ہے تو اس کی عقل اڑ جاتی ہے، اور وہ سب سے کہتا ہے کہ میں احمق ہوں۔ اگر حاکم تجھ پر قہر کرے تو اپنی جگہ نہ چھوڑ، کیونکہ برداشت بڑے بڑے گناہوں کو دبا دیتی ہے۔ ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی، گویا وہ ایک خطا ہے جو حاکم سے سرزد ہوتی ہے۔ حماقت بالا نشین ہوتی ہے، پر دولت مند نیچے بیٹھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نوکر گھوڑوں پر سوار ہو کر پھرتے ہیں، اور سردار نوکروں کی مانند زمین پر پیدل چلتے ہیں۔ گھڑا کھودنے والا اسی میں گرے گا، اور دیوار میں رخنا کرنے والے کو سانپ ڈسے گا۔ جو کوئی پتھروں کو کاٹتا ہے
ان سے چوٹ کھائے گا، اور جو لکڑی چیرتا ہے اس سے خطرہ میں ہے۔ اگر کلہاڑا کند ہے اور آدمی دھار تیز نہ کرے تو بہت زور لگانا پڑتا ہے، پر حکمت ہدایت کے لیے مفید ہے۔ اگر سانپ نے افسون سے پہلے ڈسا ہے تو افسونگر کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ دانش مند کے منہ کی باتیں لطیف ہیں، پر احمق کے ہونٹ اسی کو نکل جاتے ہیں۔ اس کے منہ کی باتوں کی ابتدا حماقت ہے اور اس کی باتوں کی انتہا فتنہ انگیز ابلہی۔ احمق بھی بہت سی باتیں بناتا ہے، پر آدمی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا، اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا اسے کون سمجھا سکتا ہے۔ احمق کی محبت اسے تھکاتی ہے کیونکہ وہ شہر کو جانا بھی نہیں جانتا۔ اے مملکت تجھ پر افسوس جب نابالغ تیرا بادشاہ ہو اور تیرے سردار صبح کو کھائیں۔ نیک بخت ہے تو اے سرزمین جب تیرا بادشاہ شریف زادہ ہو اور تیرے سردار مناسب وقت پر توانائی کے لیے کھائیں، اور نہ اس لیے کہ بدمست ہوں۔ کاہلی کے سبب سے کڑیاں جھک جاتی ہیں اور ہاتھوں کے ڈھیلے ہونے سے چھت ٹپکتی ہے۔ ہنسنے کے لیے لوگ ضیافت کرتے ہیں اور میں جان کو خوش کرتی ہے، اور روپیہ سے سب مقصد پورے ہوتے ہیں۔ تو اپنے دل میں بھی بادشاہ پر لعنت نہ کر اور اپنی خوابگاہ میں بھی مالدار پر لعنت نہ کر، کیونکہ ہوائی چڑیا بات کو لے اڑے گی اور پردار اس کو کھول دے گا۔ آمین۔